مردے کی قبر کھودنے کے سلسلے میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ قبر کشادہ اور گہری کھودی جائے، کم از کم قبر کی گہرائی سینے تک ہو۔ جب ہم قبرستان پہنچتے ہیں اور قبرستان پہنچنے کے بعد جب قبر کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ ایسے مفتی نظر آتے ہیں جو صرف 8 کے اور 60 کے رہتے ہیں، اور بہت سے تو 8 کے بھی نہیں رہتے، بس 60 ہی 60 کے رہتے ہیں۔ یعنی یا تو صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے، یا بہت سے وہ جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں سال میں ایک مرتبہ۔ وہ ایسے لوگ آگے بڑھ چڑھ کر وہاں حصہ لیتے ہیں اور قبر کے مسائل کے بارے میں ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ قبر کے مسائل کے بارے میں کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں۔ مسجد کے امام صاحب کا نمبر یا کسی عالم کا نمبر تو آگے پہنچنے میں آتا ہی نہیں جب تک تدفین نہ ہو جائے، مردے کو دفنا دیا نہ جائے، اس وقت تک کسی بھی عالم کی انٹری قبر تک نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے یہاں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اپنے قبرستانوں کے اندر جو ہمارا حال ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس وقت جنازہ قبرستان میں پہنچتا اور قبر کے پاس رکھا جاتا تو ہمارے مجمع کے اندر جو عالم ہوتے انہیں ہم آگے کرتے۔ مسجد کے امام صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، ادب و احترام کے ساتھ انہیں آگے کرتے اور ان سے کہتے کہ حضرت جناب والا ایک بار قبر کے اوپر نظر ثانی فرما لیں، اگر کسی طرح کی کوئی گنجائش یا کمی باقی رہی ہو تو اسے پورا کیا جائے۔ لیکن ایسا عمومی عام طور پر کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کو بھی شاید معلوم ہو اس چیز کا، آپ جنازوں میں شرکت کرتے ہوں، قبرستان جاتے ہوں، سارے کے سارے ایسے نظر آتے ہیں کہ جو 5 وقتہ نمازی تو ہوتے نہیں، 8 کے اور 60 کے ہی ہوتے، جبکہ اگرچہ 5 وقتہ نمازی بھی ہوں لیکن آپ کے درمیان علماء موجود ہوں تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے علماء کو آگے کریں اور ان سے قبر کے مسائل کے بارے میں معلومات کریں۔ تدفین ہونے کے بعد جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو پھر اس قبر کے اوپر مٹی اتنی چڑھا دی جاتی ہے کہ وہ ایک خود بوجھ بن جاتی ہے۔ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں یہ تختے ٹوٹ نہ جائیں اور یہ مٹی مردے کے اوپر نہ گر جائے۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ قبر کے اوپر مٹی صرف زمین سے 1 بالشت کے اوپر چڑھائی جائے، 1 بالشت۔ لیکن آپ کو کوئی ایک قبر ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس کے اوپر 1 بالشت مٹی ہو، بلکہ بے شمار مٹی اس کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے اور چاروں طرف سے لوگ بولتے رہتے ہیں اب ادھر سے ایسا کر دو، اب ادھر سے ایسا کر دو، اب ادھر سے ایسا کر دو۔ بھائی جتنے لوگ وہاں شریک ہیں سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس مردے کے لیے استغفار کریں، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب پہنچاتے رہیں جب تک آپ وہاں موجود رہیں، اور جو قبر کے ٹھیک کرنے والا ہے اس کے پاس ایک عالم صاحب کو کھڑا کر دیں کہ آپ یہ قبر کی تصحیح کرا دیجئے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے تو مسئلہ بتائیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں قبر کی جو ہے قبر کو پورا کرائیے۔ اور جتنے عوام وہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر اس مردے کے لیے ایصال ثواب کریں۔ مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں فالتو کی باتیں یا گفتگو کریں؟ جتنا وقت ہم اپنی گفتگو میں ضائع کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس مرنے والے سے محبت نہیں ہے؟ ہماری اس بیہودہ باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مرنے والے سے محبت ہی نہیں۔ بھئی اگر ہمیں اس سے محبت ہے
تو ہم اس کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کریں، ایسے کلمات پڑھیں جو اسے ثواب پہنچائیں۔ قبرستان کے اندر جو ہم بیتو کی باتیں کرتے ہیں، ان تمام کی تمام باتوں سے ہم احتیاط کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان کے اندر ایک بات اور دیکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں تو ایک مجمع ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو ہم قبرستان میں چلنے میں اس چیز میں احتیاط نہیں برتتے کہ ہمارے پیروں تلے کہیں قبر نہ آ جائے، جبکہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبروں کو روندنا نہیں چاہیے، قبروں کے اوپر چڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بھولنے سے قبر کے اوپر پیر رکھا جائے، انسان قبر کے اوپر بھولے سے اتر جائے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ایک چیز عام طور پر جو ہمارے یہاں عموماً شاید ہی کوئی قبرستان بچا ہوا ہو کہ جس قبرستان کے اندر محفلیں نہ جمتی ہوں اور قبروں سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھتے ہوں، شاید ہی کوئی قبرستان اس طریقے بچے ہوئے ہو۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہو گئی کہ ہم نے اپنے ٹھکانوں کو قبرستان میں تلاش کر لیا اپنی زندگی کے اندر، جبکہ قبرستان کا ٹھکانہ مرنے کے بعد ہے۔ زندگی کے اندر تو قبرستان ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہیں، قبریں ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی ہی کے اندر قبرستان کو اپنا ٹھکانہ سیر و تفریح کے لیے بنا لے، ہنسی مذاق کے لیے بنا لے، کھیل اور کود کے لیے بنا لے، اور اس سے ٹیک لگانے کے لیے قبر سے ٹیک لگانے کے لیے بنا لے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی ممانعت آئی۔